منشا کو پورا کریں گے، تیری چاہتوں کو اپنی چاہت بنائیں گے، اور آج تک جو اس میں کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ اس پر تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو، میرے رب کا فرمان ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے فرشتے بھی گناہ گار ہو کے زمین پر اتر آئیں اور انسان جنات مل کر گناہ کریں تو اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے لیسٹر کا ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے تو لوگ کہیں گے تو بدبخت ہے، تو کمینہ ہے، تو ایسا ہے، تیری بخشش نہیں، تیری معافی نہیں، تو بہت غلط انسان ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو کسی کا نہ سننا، تو صرف ایک دفعہ مجھ سے کہنا کہ اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کروں گا۔ کتنے جو آسمان کی چھت کو ہیں، ہمارے تو یہ گھر کی چھت تک نہیں پہنچے ہوئے گناہ، تو میرا رب تو کہہ رہا تم اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو اگر اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور فوراً تجھ سے دوستی لگاؤں گا، فوراً دوستی لگاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گزر رہے تو عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ڈاکو کی نظر پڑی، ڈاکو کی، تو اس نے جب چہرہ نبوت کو دیکھا تو اسے شرمندگی ہوئی، اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، آئندہ ڈاکے نہیں ڈالوں گا، میں تیرے نبی کا ساتھی بنتا ہوں، اور اوپر سے اترا اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ، تو اس نے حقارت سے اس کو ایسے دیکھا۔ یہ نیک لوگوں کو شیطان ایک چکر دیتا، بتا دوں، نیک لوگوں کو شیطان نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے، اور وہ جو دین سے دور لوگ ہیں نا ان سے نفرت کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ شراب بیچتا ہے، یہ سور بیچتا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، یہ خود ایسا ہے، یہ باتیں کبھی نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ نیکی کا تکبر آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ پیسے کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ ہمیشہ بولنا ہے تو اپنے عیب بولو، اپنی کمیاں بولو، اپنی کوتاہیاں بولو، کسی کے عیب نہ بولو۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، صحابی اس نے اس کو یوں دے کر کہا، کوئی لفظ نہیں بولا کہ تو کون بدماش ڈاکو ادھر آ گیا، نہیں، صرف ہوں کیا حقارت سے، ایسے کیا بس۔ ہائے ہائے بے نیاز اللہ کا عرش ہل گیا، جبریل آ گیا، کہنے گئے یا نبی اللہ آپ کے پیچھے دو آدمی جا رہے ہیں، ایک آپ کا صحابی ہے، ایک ڈاکو گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکو گناہ گار سے کہہ رہا ہے کہ تجھے تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، تو نئی زندگی شروع کر، تجھے نئی زندگی مبارک ہو۔ اور ایک آپ کا صحابی ہے، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تیری ساری نیکیاں برباد کر دی، تو بھی نئے سرے سے زندگی شروع کر، تیری پچھلی ساری نیکیوں کو میں نے مردود کر دیا کہ تو نے میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھا۔ ہائے ہائے، ایک ڈاکو صرف ایک بول پہ اللہ کا اتنا مقرب بن سکتا ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اوپر والے لوگ بھی، نیچے میرے سامنے بھی جو بیٹھے ہیں، آپ سب سے میں یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آج توبہ کرتے ہو، تو کیا ارادہ ہے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو تو سارا مجموعہ، اوپر والا بھی، آپ بھی، کھڑے بھی، سب کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب اس پر پکے رہنا، اگر ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی بات نہیں، جب ٹوٹے پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ پھر معاف کر دے، جتنی دفعہ ٹوٹے اتنی دفعہ معافی مانگ لینا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہر دفعہ اللہ معاف کر دے گا۔ ٹوٹی چیز کو جوڑو تو جوڑ نظر آتا ہے، ٹوٹی چیز کو جوڑو تو جوڑ نظر آتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تیری ٹوٹی توبہ کو ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو بھائی نیت کری نا سب نے، اب بتاؤ یہ ساری دنیا سے ہم نے توبہ بھی کرانی ہے، توبہ پہ پختہ بھی ہونا ہے، جو بھائی تیار ہوں اپنے نام پیش کرو۔
ہر مہینے 3 دن کون لگائے گا؟ سارے لگائے. ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں. جمعرات کو اپنے مرکز میں ہوتے رہیں. اپنی مسجد پر گشت کریں. اپنے گھر میں مسجد میں تعلیم کریں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آپ پرائے دیس میں رہتے ہیں, یہاں اگر اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا جائے گا تو یہ ضائع ہو جائے گا. ان کو ٹائم دینا ضرور. ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے. اللہ تعالیٰ سے عرشوں کے اوپر اٹھا دیتا ہے. تو دعا کا حصہ بنایا جائے. نبیوں نے دعا کی, ربنا ہب لنا رب ہب لی من الصالحین. نبیوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر. اور اللہ کے نیک بندوں نے دعائیں کی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اپنی اولاد کو ٹائم دیا کریں. اپنے جاب ایسی نہ ہوں کہ ساری طاقت وہ نچوڑ لیں اور آپ کو وقت ہی نہ ملے اپنے بچوں سے بات کرنے کا. اپنے آپ کو تھوڑا فری رکھنے کی کوشش کریں. مستورات کو کام پہ نہ لگائیں. مستورات اپنے گھر میں رہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں. ہدایت تو اللہ دیتا ہے. نبیوں کی اولادیں گمراہ ہو گئیں تو اس میں انسان بے بس ہے, لیکن کوشش کرنے کا اللہ تعالیٰ من جد وجد اللہ اپنے فضل کرم احسان سے ضرور ہاتھ پکڑتا ہے اور ضرور رہنمائی فرماتا ہے. وقت دیا جائے, تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں اور فضائل کی تعلیم کی جائے اور سیرت کی باتیں اپنے بچوں کو بتائی جائیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا معاشرہ کچھ اور ہے, ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ دوسروں سے جدا ہے, مختلف ہے. تو جتنی اس کی آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں. سارے دین کا خلاصہ ایک اللہ کا حق, ایک اللہ کے بندوں کا حق. اللہ کے حق میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہ جتنا مجمع آیا ہے اوپر نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے. نیت کرتے ہیں سارے لیسٹر میں کوئی بے نماز نہیں. مسجد میں نے تو ان سے کہا مرکز والوں سے کہ اللہ سے دعا کرو, آپ کا مرکز بہت چھوٹا ہے, اللہ آپ کو بڑا مرکز عطا کرے. بڑی نیت کرو. کرنے والا تو اللہ, ہم نے کون سا کرنا ہوتا ہے. اللہ نے کرنا ہے. جب وہ ارادہ کریں گے تو اللہ اپنے غیب سے اسباب بھی پیدا فرمائے گا. صرف لیسٹر والے شب جمعہ میں آنا شروع کر دیں تو اس سے 20 گنا مرکز بھی ہوگا تو وہ چھوٹا پڑ جائے گا. تو اللہ سے اپنے بڑی بڑی مسجدیں مانگو, بڑے بڑے مراکز مانگو اور ان کو بھرنے کے لیے محنت کرو, کوشش کرو. ہر مہینے 3 دن اگر باقاعدگی سے سارا مجمع اور ایک نماز کی پابندی ہو جائے. نماز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کر فرض کی اور 50 نمازیں فرض کی, پھر 5 کر کے گھٹائیں. نماز کی عظمت, اہمیت بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں ہو تو صرف نماز پڑھنے کے لیے, لیکن تمہارے اور کام بھی ہیں. تو چلو ہم تمہیں 5 نمازیں دیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے گھٹاتے 5 کر دیں تو جب اللہ کے نبی واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب پڑھنے کو یہ 5 ہیں لیکن میرے دفتروں میں یہ 50 بھی لکھی جائیں. تیری امت کی ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازیں. جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اے میرے نبی تیری امت کا ایک نیکی 10. تو یہ قانون تو انٹرنیشنل ہے, پہلی امتوں کے لیے بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے تھا, میری امت کو تو کچھ زیادہ عطا فرما. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعف له اضعافا کثیرا, جو مجھے قرضہ دے گا میں اسے کئی گنا کر کے زیادہ کروں. تو اس پر اللہ کے نبی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ تیری امت کا ایک نیکی کرنے والے کو 700 گنا تک لکھنا. 700 تو بہت زیادہ ہو گیا نا, ایک کا 700. تو اللہ کے نبی پہ قربان جب انہوں نے اس پر بھی راضی نہیں ہوگا یا اللہ زد امتی, اللہ میری امت کو کچھ اور زیادہ عطا فرما. پھر اللہ نے فرمایا چلو میں تیری امت کے لیے یہ چھوڑتا ہوں ضرب تقسیم,
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں